اس مہینے کی فضیلت کا ایک اور معیار، ایک اور دلیل، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رجب المرجب کا چاند دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے لیے برکت کی دعا کی ہے تو پھر یہ مہینہ برکت والا ہے کہ اس میں برکت کی دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دیں وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ جیسے مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، رجب کے لیے فرمائی ہے، ویسے ہی بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بھی تو کی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایسے قبول ہوتی ہے، ایسے قبول ہوتی ہے کہ صرف اس کی قبولیت کو پڑھا نہیں جاتا ہے، سنا نہیں جاتا ہے، صحابہ اکرام نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور کتنے بڑے صحابی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے دین کا آدھے سے زیادہ حصہ اس امت کو حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے ملا۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، بعض لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، بعض لوگوں نے نہیں پڑھا۔ اگر بیٹا مسلمان ہے تو والدین مسلمان نہیں ہیں، والدین مسلمان ہیں تو اولاد مسلمان نہیں ہے، یہ صورتحال تھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، ایمان لا چکے ہیں، لیکن ان کی والدہ نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا۔ کفر اور اسلام ایک گھر میں ہو تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح کے مسائل کا حضرت ابو ہریرہ کو بھی واسطہ پڑ رہا تھا کہ ان کی والدہ اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بلا کہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان۔ ایک دن امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، پریشانی کی حالت ہے، اور آ کر کے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، اماں کی طرف سے پریشانی ہے، آپ میری اماں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، اور واقعہ یہ ہے کہ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کی، ادھر حضرت ابو ہریرہ نے بھاگنا شروع کر دیا گھر کی طرف کہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ حضور کی دعا آسمانوں پہ پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کمزور سے صحابی بازار سے بھاگ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا، ابو ہریرہ کیا ہوا، چھوڑ دو مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے، والدہ غسل کر رہی تھی، غسل کر کے باہر نکلی تو ابو ہریرہ سے کہنے لگی، بیٹا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ، میں ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں، اسلام لانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ گھر میں بعد میں پہنچا ہے، محمد مصطفیٰ کی دعا عرشوں پہ پہلے پہنچ گئی ہے۔